بات واضح ہو گئی تھی کہ جب وقت کے نبی اگر آخری نبی کے زمانہ پا لیتے ہیں تو ان کو بھی اس نبی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو یہود و نصارہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کے دوسرے دین کو تلاش کر رہے ہو؟ اللہ کا دین ایک ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ ہر نبی کے پاس دین اسلامی تھا، لیکن سب کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ اب جب یہ آخری شریعت محمدی آ گئی، اب پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، کہ دین تو ہر نبی لے کے آیا اور اسے دین اسلام ہی کہا جائے گا۔ دین اسلام کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ ہر نبی جو دین لایا وہ دین اسلامی تھا۔ اب جو آخری نبی دین اسلام لائے ہیں، ان کی جو شریعت ہے، ان کے جو طریقے ہیں، وہ ساری کائنات کو ماننے ہیں۔ یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کے دوسرے دین کو تلاش کر رہے ہو، حالانکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں اسی کی فرما بردار ہے، دل چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ انسان اور جنات کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی ساری مخلوق اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی۔ انسان اور جنات کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق میں آپ کو کافر نہیں ملے گا۔ پھر انسان اور جناتوں میں سے جو ہیں، اس کو کہا کہ کچھ تو لوگ چاہتے ہوئے اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ یعنی مسلمان ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ تو اللہ کی مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں وہ کیسے اللہ کی مانتے ہیں؟ تو کہا کچھ احکام تو وہ ہیں جو تشریعی ہیں، شریعت کا حکم ہے، اور ایک تکوینی ہیں کہ ان کو ماننے پڑتے ہیں۔ یعنی جب وہ کہے کہ بیمار ہو جاؤ تو انہیں بیمار ہونا پڑتا ہے، وہ جب چاہیں گے جو ہے شفا ملے گی تب ان کو شفا یاب ہونا پڑتا ہے۔ تو کچھ احکامات دل نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ماننا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر پیغمبر سچا، ہر پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب اور صحیفے جو تھے وہ سچے ہیں۔ اس پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ سچ ماننا ضروری ہے۔ چلنا تو ہمیں محمدی طریقے پہ بھی ہوگا، طریقہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا چلے گا۔ دین جو ہے مین لا الہ الا اللہ، یہ آدم سے شروع ہوا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے بڑا جو پیغام ہے اسلام کا، وہ سب کا یہی نعرہ تھا۔ شریعتیں الگ تھی، نماز پڑھنے کا طریقہ سب کا الگ تھا، قربانی کا طریقہ الگ رہا ہے، ہر نبیوں کے یہاں پاکی ناپاکی کے طریقے بھی الگ رہے ہیں، احکامات الگ رہے ہیں، شریعتیں الگ رہی، دین ایک ہی رہا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم فرق نہیں کرتے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے یہاں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر اب اللہ نے اصول ہی بنا دیا، اب دین اسلام ہی قبول کیا جائے گا قیامت تک۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دھرم پہ اور سمجھتے ہیں ہمارا سچا دھرم ہے، تو وہ آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹے اور نقصان میں ہوں گے۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں کہ رسول حق ہے اور کھلی نشانیاں لے کے آیا؟ ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جو خود ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ بھائی ایک کو رستہ پتہ نہ ہو، وہ رستے پہ نہ چل رہا ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو رستہ بتا دیا جائے، لیکن ایک کو سب کو پتہ ہے کہ رستہ یہ سیدھا ہے، اس کے باوجود ضد کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے نہ چلنا چاہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، نہ ان کے اوپر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک فاصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں مگر جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے۔ یہاں پر ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ انصاری صحابی مسلمان ہوا اور پھر جو ہے لوگوں کی باتوں میں آ کر اسلام اس نے چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا تو لوگوں نے اس کو سمجھایا
جب سمجھایا تو اس کو افسوس ہوا اور پھر جو ہے اسلام لینے کے لیے آیا تو اس کے اسلام کو قبول کر دیا گیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی تو اللہ بھی بڑے غفور و رحیم ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اب ایمان لانے کے بعد دو قسم کے آدمی تھے۔ ایک تو ہے کہ وہ واپس اسلام میں آئے، غلطی سے چلے گئے تھے اور پھر واپس آ گئے۔ دوسرے ہے کہ اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف گئے اور اسی کے اوپر ضد کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی وہ دل سے توبہ نہیں کرتے، کبھی بظاہر مصلحت آ گئی یا کوئی ایسا وقت آ گیا جیسے فرعون ڈوبنے لگا تو اب کہنے لگا میں موسیٰ کے نبی کو مانتا ہوں، اب سمجھ میں آ گئی کہانی میں اللہ نہیں ہوں، تو اس وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ اس کے منہ میں کیچڑ ڈال کے آؤ، یہ توبہ کا وقت ہے۔ توبہ کرنا تھا تو پہلے کرتا، 450 سال تجھے دیے تھے میں نے، اور کتنی نشانیاں تیرے سامنے آئی، لیکن جب ڈوبنے لگا تو اب کہنے لگا کہ مجھے حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ یا اگر پوری زندگی کوئی کفر پہ رہا اور سکرات میں طاری ہو گیا، غرغرے کی کیفیت طاری ہو گئی، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی کہ کہانی سمجھ میں آ گئی تو اب توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے میدان میں تو سارے غیر مسلم کہہ دیں گے کہانی سمجھ میں آ گئی، اللہ ہی تھا، باقی تو کچھ بھی نہیں تھا، باقی تو سارے جھوٹے نکلے، ہم تو اس کو پکڑے ہوئے تھے، اس کو اوتار سمجھے ہوئے تھے، اس کو بھگوان بنا بیٹھے تھے، لیکن آج پتہ چلا کہ یہاں تو آدم کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، سفارش کرو، آپ سب سے پہلے بابا ہیں، انسانوں میں پہلے بابا آپ ہی ہیں، پہلے نبی آپ ہی ہیں، اللہ سے کہو کہ اللہ بڑے غصے میں، حساب ہی شروع نہیں کر رہے، جنت دوزخ تو بعد کی بات ہے، اتنے جلال میں ہیں کہ آسمان اور زمین کو مٹھی میں لے کے جھٹکے دے رہے ہیں۔ کون ہے بادشاہ بتاؤ، کون ہے، کس کی ہے حکومت بتاؤ، کوئی نہیں بول رہا، لوگ کانپ رہے ہیں، سورج سر کے اوپر آیا ہوا ہے، پسینوں میں ڈوبے جا رہے ہیں، حساب ہی شروع نہیں کر رہا ہے، بڑے غصے میں ہے۔ کئی عرصہ گزر جائے گا اس کیفیت کے اندر، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کر دیں، اللہ بڑے غصے میں ہے۔ آدم علیہ السلام کہے میں نہیں کروں گا، میں نے جنت میں دانہ کھا لیا تھا، اگر آج اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا نا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ نے 950 سال لوگوں کو سمجھایا، اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کا اللہ نے کہنا مانا تھا، آپ کے کہنے پہ ساری دنیا کو غرق کر دیا تھا، تو آپ کہیں نا اللہ سے۔ اللہ بڑے غصے میں کہا میں نہیں سوال کروں گا، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا نا کیوں کی تھی، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے کوہ طور پہ، وہ بات کر سکتے ہیں، آج باقی کسی کی ہمت نہیں کہ اس سے بات کرے۔ تو چھوٹے موٹے بابوں کا کوئی بھاؤ رہے گا قیامت کے دن؟ آپ دماغ لگاؤ کہ آدم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، نبیوں پہ کیفیت طاری ہے، تو کہتا ہے ملانو فلانا بابو بچا لیو گو، فلانو بابو بچا لیو گو، یہاں نبی کانپ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے کہ یاد نہیں ہے میں نے قبطی کے تھپڑ مارا تھا اور مر گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا نا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمت اللہ، بغیر باپ کے اللہ نے عجیب عجوبے سے دنیا میں بھیجا تھا، زندہ آسمانوں میں اٹھایا اور قیامت سے پہلے واپس بھیج دیا، مشرقی منارہ دمشق کی جامع مسجد کے منارے پہ فجر کی نماز میں اتار دیا، جاؤ ان سے بات کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، آپ بات کریں، اللہ بڑے غصے میں کہا تم میرے پاس آئے ہو، میں آج اپنی ماں مریم کے بارے میں بھی سوال نہیں کر سکتا، میں اگر میری ماں بھی کہے نا سفارش کرو، میں آج نہیں کر سکتا، ہاں راستہ بتا دیتا ہوں، اگر آج کوئی بات کر سکتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بات کر سکتے ہیں۔ جب ان کے پاس جائیں گے نا، سارے انسان ہوں گے، سارے انسان آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سب محمد عربی کے پاس جائیں گے۔ کہا کہ اللہ بڑے جلال میں ہیں، تو اللہ کے نبی یوں تھوڑی فرما دیں گے ٹھیک ہے میں آدھوں کو جنت بھیج دیتا ہوں آدھوں کو تو نہیں، سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جا کے روئیں گے، اور اتنا روئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا۔ اب محبوب ہے نا اس کا،
فرمایا ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ ہاں لیکن وہ اپنے پاس رکھا، داتا ہونا اپنے پاس رکھا، کہا مانگیے دوں گا میں، داتا میں ہوں، آپ کا کام مانگنے کا ہے، آپ مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ آپ سے بہتر کوئی مانگ نہیں سکتا، مجھ سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا، یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو خیر، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیے میں دے، یعنی قیامت کے میدان میں۔ اگر کہ کفر کی حالت میں یہاں پہ مر گیا، موت سے پہلے تو موقع سب کے پاس ہے، جب تک کہ سانس ہنسلی میں نہ اٹک جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنیے کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، بنیے کو، اپنا ان کے پڑوسی تھے، تو خواب کی بات ہے، یہ کوئی دلیل نہیں بنا سکتے آپ، خواب کی بات ہے۔ تو پوچھا کہ بنیا تو غیر مسلم تھا، جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آخری وقت جب آیا تھا نا، تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کہی کہہ دی تھی۔ غیر مسلم کلمے کو ان کہی کہتے ہیں، نئے کہی جانے والی چیز، ان کہی، وہ میں نے کہہ دی تھی۔ اب اسلام نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ 80 سال کا اگر سچے دل سے کلمہ پڑے گا، 80 سال کے گناہ سیکنڈ میں معاف۔ نہیں پوچھا جائے گا کہ 70 سال تم کفر پہ کیوں رہے تھے، نہیں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں تو سب کے پاس موقع ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر کوئی کفر کی حالت میں مر گیا اور قیامت کے میدان میں کفر کی حالت میں اب اٹھایا گیا، اب اگر اس کو زمین بھر سونا کسی کے پاس ہو بھی اور وہ کہے کہ میں یہ سونا جو ہے زمین بھر یہ سارا دینا چاہتا ہوں اور مجھے چھوڑ دو، نہیں چھوڑا جائے گا، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے۔ اگر کفر کی حالت پہ کوئی مر گیا تو زمین بھر سونا دینا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مضمون پورا ہوا۔ اگلی دوسری آیت آ رہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم جو ہے نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ کیونکہ پیچھے ایک ابھی بات آئی تھی کہ وہ زمین بھر سونا خرچ کریں گے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان کی حالت میں یا دنیا میں اگر ذرہ برابر بھی خرچ کرو گے تو قبول تو کر دیا جائے گا، لیکن یاد رکھو ایمان والو، تم جو ہے ابرار کی لسٹ میں، بڑے بڑے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی لسٹ میں اسی وقت شمار ہوں گے جب وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو، جو تمہاری محبوب چیز ہے، وہ جب تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے تو اس کے محبوب بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو دوست کیسے بنایا، خلیل کیسے بنایا؟ نبی تو اور بھی بہت سارے آئے، تو خلیل اس لیے بنایا کہ میں نے اپنی ساری پیاری چیزیں اس کے حوالے کر دی، پھر اس نے بھی اپنی پیاری چیزیں میرے حوالے کر دی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں بھیجا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو ابراہیم جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت باپ بیٹے دو ہی تھے، اور یہ کرشمائی ایک پتھر تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے تعمیر کرتے تھے۔ جب اونچا رکھتے تو وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا، جب نیچا ہونا تھا تو وہ پتھر بھی لفٹ کی طرح نیچا ہو جاتا تھا۔ اس وقت ان کی دعائیں تھیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، اب مستری ہیں مزدور ہیں دونوں، اب ان کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ اور کچھ نہیں مانگا، اجرت یہی مانگتا ہوں، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، الہ العالمین جو تیرا محبوب آنا ہے وہ میری اولاد میں بھیج۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے۔ تو کہا کہ خلیل کیوں بنایا؟ کہا میں نے ساری چیزیں، بیٹا مجھے بھی پیارا تھا، بیٹا کس سے پیارا نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا اشارہ آیا تو میں چھری لے کے تیار ہوں۔ وطن کس کو پیارا نہیں ہوتا، جب اس کا اشارہ آیا تو میں نے وطن چھوڑ دیا۔
برادری کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ جب اس کا اشارہ آیا تو میں نے برادری کو چھوڑ دیا. ساری چیزیں، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اس کا حکم آیا تو میں نے جان کو آگ میں ڈال دیا. تو پھر اللہ نے مجھے خلیل بنایا. یہاں ایمان والوں سے مطالبہ ہے کہ تم ابرار نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. مگر جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی مایوسی سے نکال دیا کہ 2 روپیے بھی خرچ کرو گے، 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے، اس کو بھی جانتا ہے، وہ اس کو بھی قبول کر لے گا. لیکن یہاں ایک خاص بات ہو رہی تھی. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. اب یہاں پہ یہودیوں کا ایک اشکال ہے. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، پچھلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو وہاں پہ تو یہ چیزیں حلال نہیں تھی جو آپ کے یہاں حلال ہیں. اب یہ یہودی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں گوشت اونٹ کا حلال ہے، اونٹنی کا گوشت حلال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہوں میں، تو پچھلے نبیوں میں تو اونٹنی کا گوشت، اونٹنی کا دودھ حرام تھا اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام تھا. آپ حلال کہہ رہے ہیں تو ان کی نقش قدم پہ کیسے ہوئے؟ ابراہیم کی شریعت پہ آپ کیسے ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں دین ابراہیمی پہ ہوں. تو قرآن نے اس کو جواب دیا ہے. فرمایا کچھ چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، مگر یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا تھا اپنے آپ پر. من قبل تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. تمہارے جو احکام ہیں وہ تورات میں ہوں گے، لیکن یہ جو بات تم سنا رہے ہو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر دیا تھا، یعنی نظر مان کے. کچھ اونٹ کا گوشت ان کی شریعت میں بھی حرام نہیں تھا، اونٹنی کا دودھ حرام نہیں تھا. یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، عرق النساء کی ایک بیماری ہوئی تھی، تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں اپنی محبوب چیزیں چھوڑ دوں گا. یہ نظر مانی تھی. پھر اللہ نے ان کو شفا دی تو ان کی جو محبوب چیزیں تھیں، اونٹ کا گوشت کھانا وہ چھوڑ دیا، اونٹنی کا دودھ پینا تھا وہ چھوڑ دیا. پھر ان کی اولاد میں یہ چیز چل پڑی، پھر لوگوں نے سمجھا کہ حرام ہے، حالانکہ حرام نہیں تھا. قرآن نے خبر دی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے کہا کہ مذاق کی بات تھی، بیویوں میں جو ہے آپس میں مذاق چلتا تھا، مزاح چلتا تھا. تو عصر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر سنبھالنے، کیا شام کے کھانے کا کیا نظم ہے، سب کے گھر سنبھال کے آتے تھے. تو تھوڑا سا ٹائم حضرت زینب کے گھر زیادہ لگ گیا. تو باقی بیویوں نے محسوس کر لیا کہ یہ کیا بات ہے کہ روزانہ آپ عصر کے بعد زینب کے گھر تھوڑا زیادہ رک رہے ہیں، پتہ کرو کیا کارن ہے. اب شوکنیں ہوتی ہے نا آپس میں. تو پھر پتہ کیا گیا کہ وہاں جیسے ہی نبی گھر میں جاتے ہیں تو حضرت زینب نبی کو شہد چٹاتی ہے، شہد حاضر کر لیتی ہے. تو شہد چاٹتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، 2-4 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اب انہوں بیویوں نے مشورہ کیا کہ یہ شہد چھڑانی ہے. زینب کے گھر کچھ منٹ کیوں زیادہ رکتے ہیں؟ یہ ایک محبت کی بات ہے. مشورہ یہ کیا؟ مشورہ حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی، حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، ام سلمہ، بڑی بڑی عورت جو ہے امہات المومنین. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کل جب آپ کے پاس آئیں گے نا زینب کے گھر سے ہوتے ہوئے، تو سب سے پہلے آپ کے یہاں آئیں گے تو آپ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کھا کے آتے ہیں، بدبو آ رہی ہے. یہ 3-4 عورتوں نے مشورہ کر لیا، کہا ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر گئے، حسب معمول شہد چاٹا اور پھر اگلی بیوی کے گھر پہنچے. اس نے ناک پہ کپڑا رکھ لیا. اللہ کے رسول آپ آج کیا کھا کے آئے؟ ایسا لگتا آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. مغافیر ایک پودا ہوتا ہے، ہمارے راجستھان میں بھی ہوتا ہے، اس میں گوند ہوتا ہے، اس کو گوگل بھی کہتے ہیں، بدبودار گوند ہوتا ہے، ارنی کا ایک پودا ہوتا ہے. تو اس کی بدبو آ رہی ہے. تو نبی نے فرمایا میں تو مغافیر کھا کے نہیں آیا، میں تو شہد چاٹ کے آیا ہوں اس میں. تو پھر اچھا، پھر وہ شہد کی مکھی نے مغافیر کھایا ہوگا، پھر شہد بنایا تو وہ بدبو تو آ رہی ہے. دوسری بیوی کے گھر گئی وہی بات، تیسری کے گھر گئی وہی بات، چوتھی کے گھر گئی وہی بات. اب ساری تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، انسان تو یہی سوچتا ہے ساری تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو پھر نبی نے حضرت حفصہ کو کہا
جب آخر میں حفصہ کے گھر گئے، عمر کی بیٹی ہیں، کہا کہ اگر یہ بات ہے، سب کہہ رہی ہیں کہ بدبو آ رہی ہے، یہ حفصہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن حفصہ یہ بات راز کی ہے، کسی اور کو مت بتانا، زینب کو پتہ چلے گا تو انہیں تکلیف ہوگی، کسی کو بتانا مت، بس راز ہے۔ اب ان کی تو اسکیم تھی، کیوں نہیں بتائے گی؟ تو فوراً عائشہ کے پاس گئے، کہا کہ ہماری اسکیم کامیاب ہوگی، اللہ کے رسول نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری، میرے محبوب جو حلال چیز ہو اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ آپ کیا بیویوں کی توجہ، یعنی اللہ نے انداز ایسا اپنایا، کیا بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ تب راز کھلا۔ تو خیر یہاں پر بھی یہی بات تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری ہوئی تھی، ان کی اپنی ایک نظر مانی تھی، تو انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا تھا، ورنہ کوئی چیزیں قرآن کہتا ہے حرام نہیں تھی۔ اور اگر تم سچے ہو نا تو تورات لے کے آؤ۔ دیکھو قرآن سچا اسی لیے کہ ساری ورلڈ کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے ثبوت لے کے آؤ۔ کہا اگر اس کو نہیں مانتے ہو، ساری دنیا سے کہتا ہے، کہا ایک اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ ابھی عرب سے کہہ رہا تھا، حالانکہ عربی زبان میں ہے۔ تو کتنے شاعر تھے، کتنے بڑے ادیب تھے، دنیا الٹی لٹک کے مر گئی لیکن قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکی۔ تو یہی بھی چیلنج ہے۔ جب انہوں نے اشکال کیا کہ جو ہے ہماری شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹنی کا دودھ حرام ہے، آپ کو جو ہے اسلام لائے ہو اس میں تو حلال ہے، تو پھر اب پچھلوں کی تصدیق کیسے کرتے ہیں آپ؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب ان سے کہو کہ تورات اٹھا کے لے آؤ۔ تورات میں لکھی ہوئی بات، تو سنی سنائی باتیں، وہ تو یعقوب علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ قل فأتوا بالتورات، ان سے کہو کہ تورات لے کے آؤ، فتلوہا، اور اس کو تلاوت کریں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہیں تو پڑھ کے دکھاؤ، اس میں لکھا ہوا ہے کیا؟ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ پہ جھوٹ باندھے تو وہ ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ نے سچ کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، سیدھی راہ کی، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی اب بات کھل گئی نا کہ حقیقت کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بھی یہ چیزیں حلال تھی۔ اب اگر بات سامنے آ گئی ہے تو تم جو ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ تو انہوں نے دوسرا سوال کر دیا۔ یہ بحث کرنے والے کی لا علمی آپ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ چیلنج کرتے ہیں ہمارا جواب کوئی کو نہیں دے سکتا، ہم قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جب کوئی سوال کریں گے آپ ان کو جواب دو گے نا تو وہ دوسرا سوال گھسا دے گا۔ تو ان کی بھی یہی عادت تھی، جب ان کو جواب اچھی طرح مل گیا تو کہنے لگا اچھا آپ تصدیق کرنے والے ہیں پہلے نبیوں کی، تو آپ کا کعبہ تو خانہ کعبہ ہے، پچھلے نبیوں کا کعبہ تو مسجد اقصیٰ تھا۔ یہ دوسرا سوال کر دیا۔ اکثر بنی اسرائیل کے اکثر نبیوں کا کعبہ بیت المقدس رہا ہے، مسجد اقصیٰ رہی ہے جو فلسطین میں ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے نبیوں کی، ابراہیم کی میں اتباع کرنے والا ہوں، تو پھر آپ کا کعبہ الگ کیوں ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ قرآن نے صاف کر دیا، پہلا گھر مسجد اقصیٰ نہیں ہے جو نبیوں کے لیے بنایا گیا، خانہ کعبہ، پہلا خانہ کعبہ مکہ میں ہے، اور وہ خانہ کعبہ ہے، برکتوں والا ہے اور ھدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، قرآن نے کہا کہ نہیں مانتے ہو نا، جاؤ مقام ابراہیم کے اوپر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر ابراہیم کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ بس یہ چیلنج، ان کا دعویٰ تھا کہ جو ہے سارے نبیوں کو کعبہ مسجد اقصیٰ تھے یہ، تو قرآن نے ایسا جواب دیا کہ نہیں، پہلا کعبہ خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں سے اللہ نے بنوایا تھا۔ جب اللہ نے زمین کو بچھایا تھا اس دھرتی پر، زمین بہت جو ہے بچھائی گئی تھی، تو اس وقت سب سے پہلے وہ حصہ جو خانہ کعبہ کے نیچے ہے، وہاں پہ ٹیلا نما، کعبہ ٹخنے کو کہتے ہیں، اس ٹخنے کو کعبہ کہتے ہیں عربی میں، تو وہ زمین کا ایک حصہ ابھرا پانی میں سے، اور پھر وہاں سے ساری دھرتی کو پھیلایا۔
اس لیے اس سے کعبہ کہتے ہیں. یہ نئی شاید آپ کے دماغ میں یہ بات نہ ہو. کعبہ ٹخنے کو کہتے ہیں، ابری ہوئی چیز. تو اس کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے جب اللہ نے دھرتی کو بنایا تو پانی میں سے وہ ٹخنے کی طرح ایک ٹیلا نما وہاں سے نظر ہوا، اور پھر اسی کو پھیلا کے وہ سینٹر ہے ساری کائنات کا. خانہ کعبہ جو ہے دنیا کا بیچ، جس کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اس کو اسی سینٹر میں بھیجا. اور اسی کے سیدھ میں بیت معمور ہے آسمانوں میں، اسی کے سیدھ میں، خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں. بہرحال یہ ثابت کر دیا کہ جو ہے سب سے پہلا کعبہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، حضرت آدم نے بنایا تھا یہ خانہ کعبہ. اور پھر نوح علیہ السلام کے سیلاب میں یہ ڈھہ گیا تھا، اس کی دیواریں بہہ گئی تھی، لیکن نشانات موجود تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کو دوبارہ بنایا. تو ابراہیم کو بہت سچا مانتے ہو نا، حضرت ابراہیم کا کعبہ تو یہ ہے. اب انہیں کہا جائے کہ تم بھی ابراہیم کی ملت کو مان لو. اگر ایسے نہیں مانتے ہو جاؤ نشانیاں دیکھ لو. یہ جو پتھر تھا جس کے بارے میں نے بتایا کہ وہ چنتے تھے تو لفٹ کا کام کرتا، اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات موجود تھے ماضی قریب تک. اب لوگوں نے زیادہ اس کو چھوا تو اب نشانات مٹ گئے ہیں. اب نشانات مٹ گئے ہیں جہاں تک میں نے سنا ہے، چھونے کی وجہ سے. یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب جو ہے نقش موجود ہو پاؤں کا، لیکن جو پورا نقش ابراہیم کا ہی پاؤں ہے، اس طرح کے نقش جو تھے وہ مٹ گیا ہے. بہرحال وہ نشانی آج بھی موجود ہے.